بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام دوست احباب کو محمد اسد اسلم کی جانب سے سلام عقیدت، سلام محبت ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع، وہ عنوان ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے، مسلمانوں کے اندرونی معاملات اور مسائل پر گفت و شنید کرتے ہیں تاکہ عمومی گفتگو جو ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مدرسے کے کسی استاذ یا مفتی صاحب سے جو مسئلہ ہم پوچھنے سے شرماتے ہیں، معلومات کرنے سے فطرتی طور پر ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اگرچہ وہ احکام شریعت میں موجود ہیں، لیکن شرم و حیا کی بنا پر ہم ان مسائل کی معلومات نہیں لیتے۔ ہماری کوشش ہے کہ وہ اندرونی اہم معاملات جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے تاکہ امت مسلمہ مکمل طور پر اپنی باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی، اس میں احکامات، فضائل، طریقے ان تک پہنچائے جا سکیں اور ہماری مکمل زندگی شریعت کے سائے میں گزرے، اور اللہ تعالی ہمیں مکمل زندگی اپنے احکامات کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی نے انسان کے لیے عورت کو بنایا اور فرمایا کہ عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے۔ عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے اور مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جس طرح ایک مرد عورت کے بغیر مکمل پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح ایک عورت مرد کے بغیر پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ شریعت میں جب اس اہم پہلو کو دیکھا تو جہاں مرد و عورت کا تعلق لازمی قرار دیا تو اس پر احکامات بھی واضح طور پر بیان کیے گئے، اور ان احکامات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایات دی گئی۔ دیگر مسائل کی طرح جب کوئی جوڑا، نیا جوڑا بنتا ہے، نئے بندھن میں منسلک ہوتے ہیں، جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، خوشی کا سماں ہوتا ہے، ہر طرف رشتہ داروں کا دور دراز سے آمد و رفت اور خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اپنے بھی آتے ہیں، بیگانے بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے بھی آتے ہیں، ملازم بھی آتے ہیں، مالکان بھی آتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی ایک وہ بڑی اہم تقریب ہوتی ہے، اور ایسے جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارا دوست، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی محبت کرنے والا، کوئی بھی ہمارے لیے بہتر سوچنے والا ہم سے رہ نہ پائے، سارے کے سارے اس خوشی کی تقریب میں شامل ہوں۔ جب سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم برسوں سے نہیں مل پاتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی عرصے کے بعد انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جناب میری دختر عزیز کا، میری بہن کا، میری بیٹی کا رشتہ ازدواج منسلک ہونے والے ہیں، شادی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ سے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی یعنی دلہا اور دلہن، وہ بھی نئی طور خوشی میں ہوتے ہیں کہ زندگی کا اہم باب ہے، زندگی کے ہم سفر کا اطلاق ہونے والا ہے، اب نئی زندگی کا آغاز ہے۔ چنانچہ اس میں اپنوں کو، پرایوں کو، قریب والوں کو، دور والوں کو، دوستوں کو، کلاس فیلوز کو، اسکول کے دوستوں کو، کالج کے دوستوں کو، یونیورسٹیز کے دوستوں کو، سبھی کو اس اپنی تقریب میں شرکت کی دعوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب سبھی دوست، احباب، رشتہ دار شامل ہوتے ہیں تو اس تقریب میں حصے دار بنتے ہیں اور سارے مل کر مبارکباد دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس لڑکا لڑکی کو ان اپنوں کو دیکھ کر دلی طور پر بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہماری خوشی میں شامل ہیں، کیسے لوگ ہماری خوشی میں شریک ہیں،
تو ان خوشی کے لمحات کو، جذبات کو عموماً الفاظ میں بیان کرنا مشکل بھی ہے، لیکن ہمارے موضوع اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان خوشی کی تقریب کے ان لمحات میں ہمارے ہاں لڑکا لڑکی ایک غلطی کرتے ہیں، ایک خطا ان سے سرزد ہوتی ہے، شاید وہ اس کو خطا بھی نہ سمجھتے ہوں۔ جس طریقے سے لڑکی کی رخصتی میں لڑکی کی خالہ، لڑکی کی چچی، قریبی رشتہ داروں میں کوئی خاتون وہ اس لڑکی کے ساتھ جاتی ہے، اور آئندہ صبح رات شب گزارنے کے بعد آئندہ صبح کو ناشتہ گھروں سے منگوایا جاتا ہے، چنانچہ اس میں تمام رشتہ دار مل جل کر کے شب گزار چکے ہیں، سارے جا کے ان کے ساتھ ناشتے کے طور پر یا بھی کسی اور وجہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کے رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، لڑکے کے دوست، لڑکے کے رشتہ دار، لیکن جو دوست ہوتے ہیں ان سے لڑکوں کا جو اسکول کے دوست ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، مدرسے کے ہوں، ان سے انسان کا تعلق بڑا بے تکلفانہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہی علیحدگی کو پاتے ہیں تو خواہ مخواہ مذاق کے طور پر وہ ان سے گزشتہ شب کے احوال سننے کی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ لڑکا جو ابھی زندگی کے نئے سفر میں ابھی اس نے قدم رکھا ہے، اتنا میچیور تو نہیں ہے، تو ایسے میں چاہتے نہ چاہتے وہ اپنی گزشتہ شب کے احوال اپنے دوستوں میں سناتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی اپنے سہیلیوں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنی چچیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے اس بچی کو بے تکلفی ہو، تو وہ لڑکی ان کے سوالات پر یہ سوچ کر کہ شاید ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، اس ڈر سے یا تفریح کے طور پر، خوشی کے طور پر ان کے ان سوالات کا جواب دینا ضروری سمجھتی ہے۔ اولاً یہ سمجھ لیں کہ سوالات کرنے والے کو سوالات ہی نہیں کرنے چاہیے، ان کو یہ سوالات کرنے بنتے ہی نہیں ہیں، یہ سوالات شرعی طور پر، اخلاقی طور پر نامناسب و ناروا ہے، اور یہ واضح طور پر بات ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کس طرح سوال کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنی شکایات کا اظہار نہ کرے، جب تک کہ وہ خود اپنی پریشانیوں کا اظہار نہ کرے، اس کی ذاتی زندگی کے متعلق سوال کرنا کسی بھی طور سے یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس لڑکے کا اپنے دوستوں کو اور لڑکی کا اپنی سہیلیوں کو اس شب کے بارے میں سوالات کرنے پر، یا سوال نہ بھی کیا گیا ہو، اس شب کے بارے میں اس کی تشریحات اور اس کی تفصیلات میں جانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط ہے اور شرعی طور پر بھی غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایات کے مطابق اپنی خلوت کی باتوں کو، اپنی تنہائی کی باتوں کو اپنے لوگوں کو بیان کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اخلاقی طور پر بھی جب ایک انسان سوچے تو یہ کیسی بدی حرکت ہے، کیسی عجیب حرکت ہے کہ اپنی ذاتی زندگی، اپنی خلوت کی بات کو، اپنی تنہائی کی بات کو، اپنی زندگی کے ہم سفر کو، اپنے لباس کو، اپنے ساتھ والے کو، اپنے زندگی کے دوست کو، آپ اس کے احوال کسی غیر کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں، اپنی عزت کے بارے میں آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے باتیں بتا رہی ہیں، اور اسی طرح خاتون، وہ لڑکی اپنی عزت کے بارے میں اپنی سہیلیوں کے درمیان میں بیٹھ کے وہ گفتگو کر کے اس سے تفریح منا رہی ہیں۔ یہ تو کوئی تفریح کا عنوان نہیں، انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے، انتہائی بری حرکت ہے، انتہائی نامناسب اور ناروا حرکت ہے۔ اس سے مکمل طور پر خود کو بچانا چاہیے، اور تمام وہ نوجوان جو نئے شادیوں کے بندھن میں منسلک ہونے والے ہیں وہ بھی اس سے پرہیز کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بڑے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کے سوالات کرنے سے پرہیز کریں۔ اس قسم کے سوالات ان کے کرنے سے اس بات کا اظہار ہوگا کہ آپ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی میں وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کریں۔ اس لیے اولاً بڑوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ثانیاً نوجوانوں کو اپنے دوستوں میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے رشتہ داروں میں اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین مدین پر پورا عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔